اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مٹ نہیں جانا ہے، ختم نہیں کر دے گا، کھا نہیں جائے گا، مزہ چکھے گا۔ کس لیے؟ جو ایمان والا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ مومن مسلمان کبھی مرتا نہیں، اپنا جگہ بدلتا چلا جاتا ہے، اور جگہ بدلتے بدلتے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر، دنیا میں عالم ارواح کے اندر روحوں کی دنیا کو رکھا، تمام روحیں وہاں تھی۔ تو اللہ نے وہاں پر ایک عہد لیا، وعدہ لیا، تمام روحوں نے ہاتھ اٹھا کر وعدہ بھی کیا اور عہد بھی لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی روح کو، اسی انسان کو اس کے ماں کے سکم کے اندر بھیجتا ہے۔ ایک بوند خون سے جسے ناپاک کہا جاتا ہے، اسی ایک بوند خون سے اللہ تعالیٰ نے اس خواتین کے اندر اللہ تعالیٰ ایک لتھڑا پیدا کرتا ہے، ایک گوشت کو پیدا کرتا ہے، پھر ہڈی چڑھاتا ہے۔ ہڈی چڑھانے کے بعد پھر اللہ نے اس کی آنکھ، ہونٹ، کان، سر، پیر، پورا جسم کے اعضاء بنا دیتا ہے۔ اب وہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر پانیوں میں رہتا ہے، ماں کھاتی ہے تو بچے کا غذا پورا ہوتا ہے، بچے کا خوراک پورا ہوتا ہے، اور ماں کا پانی پینا بچے کا جسم کا غذا ہوتا ہے۔ مگر وہ بچہ اب سوچے اس میں ہے، کس میں؟ پانی کے اندر ہے۔ مگر اللہ کی صفت دیکھے، قدرت کی شان دیکھے، وہ بچہ پانی میں رہ کر مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ رہتا ہے۔ کس لیے؟ اس رب قدیر، اس کا مالک اسے زندہ رکھا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی شان ہے، بڑی صفت ہے۔ اب بتائیں آپ کہ اللہ نے اسی بچے کو وہاں رکھا ہے، 9 مہینے تک وہ بچہ عالم ارواح سے چل کر پھر 9 مہینے تک اپنی ماں کی دنیا میں رہتا ہے، اپنی ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے، اس کی دوسری دنیا ہے۔ اگر وہی بچے کی ولادت ہو جائے، دنیا میں وہ بچہ آ جائے، اگر پانی میں اسے ڈبا دیا جائے یا اس کا سر پانی میں ڈبو دیا جائے، وہ بچہ مر جائے گا۔ مگر وہی بچہ اپنے ماں کے سکم کے اندر ہے، بچہ زندہ ہے، کس لیے؟ اس کا رب، اس کا مالک اسے زندہ رکھا ہے۔ اللہ کی صفت دیکھیں۔ اب دیکھیں 9 مہینے کے بعد جب وہ بچہ دنیا میں تشریف لاتا ہے، ولادت ہوتی ہے، تو وہ بچہ 9 مہینے کے بعد جب دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے۔ کیوں؟ اب قید خانے میں آ رہا ہے، اور کوئی قید خانے میں آتا ہے تو خوش نہیں ہوتا ہے بلکہ افسوس میں جاتا ہے۔ یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ کہا گیا، کافروں کے لیے جنت بتائی گئی۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مومن مسلمان عالم ارواح سے چلتا ہے تو ماں کے پیٹ کی دنیا میں آتا ہے، ماں کی پیٹ کی دنیا سے اس دنیا میں آتا ہے جو دنیا فنا ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس دنیا سے مسلمان مومن ایمان والا قبر کی دنیا میں جاتا ہے، عالم برزخ جسے کہا گیا ہے۔ عالم برزخ سے نکل کر وہ میدان محشر میں جاتا ہے، میدان محشر سے ہو کر وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اب بتاؤ مسلمان مرتا کہاں ہے؟ مسلمان مٹا کہاں؟ قرآن نے کہا مزہ چکھا، مگر آج حالات ایسے ہیں، اس آیت کریمہ کو بار بار بتا دیا جائے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ پیڑ، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ چرند، یہ پرند، یہ جانور سب فنا ہو جائیں گے، یہ انسان سب فنا ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ جو چیز مٹ جانے والی ہے اس کے پیچھے ہم کیوں پڑے رہیں؟ جو چیز باقی رہے گی
اس کے پیچھے ہم پڑیں تاکہ میری کامیابی کی سند ہو سکے، ہے کہ نہیں ہے؟ مگر ہم لوگ دنیا کو بہت کچھ سمجھ لیے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دنیا کو دلہن کی طرح سجا کر پیش کیا گیا اور فرمایا گیا علی دیکھو یہ دنیا ہے۔ حضرت علی نے نظریں اٹھا کر دیکھی، اس دنیا پر بڑے قسم کے فلٹر لگائے گئے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا اگر اس دنیا کے پیچھے میں پڑتا ہوں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ علی نے فرمایا اس دنیا کو میں طلاق دیتا ہوں، اس دنیا کو میں طلاق دیتا ہوں۔ علی نے دنیا کو طلاق دیا اور اپنی زندگی آخرت کی طرف روانہ کر لیا۔ آخرت کی طرف آپ نے اپنی زندگی کو صرف کر دیا۔ اللہ کی عبادت کرتے رہے، عبادت کرتے کرتے علی آج وہ بنے جن کے بیٹے حسنین اور کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہو گئے۔ مسلمانوں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، مزہ چکھنے کے لیے موت آتی ہے۔ جس دن یہ آنکھ من جائے گی تب تمہیں احساس ہوگا کاش اپنے رب کی عبادت کیا ہوتا، کاش اپنی رب کی عبادت کر کر اپنے رب کو راضی کر لیا ہوتا تو ہمارے لیے کامیابی کی سند ہوتی۔ مرنے والا دنیا سے مر کر چلا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ہاسپٹلوں میں یا اپنے گھروں میں بستر پر لیٹ کر ایڑیاں لگڑتے لگڑتے آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ابھی تک میں عبادت نہیں کر پایا، اے اللہ تو مجھے شفا یاب فرما دے، مجھے تندرست کر دے، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، مگر اللہ اب موقع نہیں دیتا ہے۔ جب تک یہ بازو یہ صحیح سلامت رہے بندہ عبادت نہیں کرتا ہے۔ بندہ صرف جمعہ پڑھ لیا تو سوچتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ جمعہ پڑھ لینے کی وجہ سے کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر تم ہفتے میں ایک دن کھانا کھا لیتے، ایک دن کھانا کھا لینے والا کامیاب ہو جائے تو بتاؤ مجھے۔ اگر تمہیں روز کھانا کھانے کی ضرورت پڑے تو پھر عبادت کرنے کی بھی روز ضرورت پڑے گی۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ صاحب صرف آپ جمعہ کی نمازیں پڑھ لیں تمہیں جنت مل جائے گی۔ جنت کے راستے پہ چلنے کے لیے صحابہ نے اپنی زندگی قربان کر دیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر قیام کرتے اور دن میں جہاد کے میدان میں جاتے اور اللہ کی عبادت میں اتنی دیر تک کھڑے ہوتے کہ پیروں میں سوجن آ جاتا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ حضرت علی ایسے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے کہ دیکھنے والا یہ کہتا جیسے کوئی ستون، کوئی درخت کھڑا ہوا ہے۔ آج ہم آتے مسجد میں جلدی نماز پڑھیں چلے گئے صاحب، میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم نے عبادت کیا، اس عبادت میں رب مجھ سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا۔ موت کا فرشتہ آئے گا، تمہیں احساس تب ہوگا جب موت کا فرشتہ آتا ہے نا، دنیا کی تمام چیزیں تمہیں دکھنے لگتی ہے، ہر چیز نظر آنے لگتا ہے کہ صاحب اب موت کا فرشتہ آ گیا ہے، اب موقع نہیں ملنے والا ہے، اب دنیا سے مجھے جانا ہے۔ جن کے گھر میں جنازہ رکھا رہتا ہے ان سے جا کے پوچھو نا، ہر کوئی روتا رہتا ہے، ہر کوئی چیختا ہے، ہر کوئی چلاتا ہے میرا اپنا چلا گیا ہے۔ بیٹا کہتا ہے میرا باپ چلا گیا ہے، بیوی کہتے میرا شوہر چلا گیا ہے، گھر والے کہتے میرا رشتہ دار چلا گیا ہے۔ ہر کوئی اپنا کہہ کر رو رہا ہے، مگر جس کی باڈی رکھی ہے، جس کا جنازہ رکھا ہے، اس کی روح کہتی ہے لوگوں نہ رو، اب مجھے موقع نہیں ملنے والا ہے۔ اگر میرے اعمال اچھے ہوں گے تو قبر میں اللہ مجھے راحت عطا فرمائے گا۔ وہ قبر جسے تم کھود کر آئے ہو، ایک گڈھے کی شکل میں رکھ کر آئے ہو، وہ گڈھا نہیں بلکہ من ریاض الجنہ ہو جائے گا اگر میرے اعمال اچھے ہوں گے، اور اعمال اگر اچھے نہیں ہوں گے صاحب تو وہ گڈھے کی شکل جو تمہیں کفن دیا جا رہا ہے، تمہیں برگا دیا جا رہا ہے، تمہیں کھجور کی چٹائیاں دی جا رہی ہے، تمہیں کفن پہنا کر خوشبو لگا کر تمہیں قبرستان لے جا کر جاتے دفنانے کے لیے، جانتے ہو موت کا فرشتہ پھر وہاں پر ملک الموت نہیں بلکہ
جو سوال جواب کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں، جنہیں کہا گیا ہے کہ موت کا فرشتہ منکر نقیر کہا گیا ہے، منکر نقیر جب آئے گا تو تیرے جسم سے وہ لباس بھی چھین لے گا، تیرے پاس کیا بچے رہے؟ میری آنکھ پر ایک مکھی آ کے بیٹھ جائے صاحب نیند نہیں آتی ہے، کان پر کوئی کیڑے چلے جائے کان کے اندر تو نیند نہیں آتی ہے، میرے گال پر کوئی کیڑا آ کے بیٹھ جائے تو نیند رات بھر نہیں آتی ہے۔ اس قبر میں لٹھا دیا جائے گا، تیرے ہر طرف سے کیڑے مکوڑے تیرے اوپر چڑھیں گے، سانپ بچھو کو تیرے سینے پہ مسلط کر دیں گے، تیرے اوپر ڈنگ ماریں گے، تجھے تکلیف ہوگی، ایسے ایسے سانپ اللہ مسلط کرے گا کہ تجھے ڈنگ مارے گا، تو زمین کے نیچے گس جائے گا، گھس جائے گا، پھر نکالا جائے گا، تو کہے گا کہیں سے آکسیجن نہیں ملتا، کہیں سے سانس نہیں آ رہا ہے، یار دنیا ہے صاحب، کیا کریں گے؟ اس دنیا کو دیکھ کر مت جیو، بلکہ یہ دیکھو مصطفیٰ کا شریعت کیا کہہ رہی ہے، مصطفیٰ کا قانون کیا کہہ رہا ہے، اللہ والوں نے زندگی کیسے گزاری ہے، اس بنیاد پر اپنی زندگی گزارو، ورنہ کتنے بیٹے ایسے ہیں اپنے باپ کو لے جا کر قبرستان میں دفنا دیے، اس کے بعد کوئی بیٹا قبر پہ پوچھنے تک نہیں گیا اے میرے والد آپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا، آپ قبر کے اندر کیسے ہیں؟ اولاد ایسے بھی نہیں ہے کہ باپ کی قبرستان پر جا کر چند منٹ بیٹھ کر کچھ قرآن کی تلاوت کرے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اللہ جس باپ نے مجھے پیدا کیا تھا، جس باپ نے میرا پیٹ بھرنے کے لیے، مجھے کپڑا پہنانے کے لیے، مجھے مکان میں رہنے کے لیے ساری زندگی تک باہر ٹہلتا رہا، باہر ملکوں کا دورہ کرتا رہا، صرف کماتا رہا اس بنیاد سے کہ میرا بیٹا ان پڑھ نہ رہے، میرا بیٹا بھوکا نہ سوئے، میری بیویاں کی ہر خواہش پوری ہوتی رہے، نمازیں پہ نمازیں چھوڑتا رہا اپنی اولاد کے لیے، نمازوں پہ نمازیں چھوڑتا رہا اپنی بیوی کے لیے، نماز پہ نماز چھوڑتا رہا اپنے خاندان والوں کے لیے، مگر آج جب وہ دنیا سے چلا گیا، نہ تو اپنا بھائی آ رہا ہے، نہ تو بیٹا آ رہا ہے، نہ تو بیوی فاتحہ دلا رہی ہے، ہر کوئی بھول گیا اسے۔ اس لیے لوگوں، علم دین سیکھنا یہ ضروری ہے۔ اگر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دو گے، اپنے بچوں کو عالم بنا دو گے، اپنے بچوں کو مفتی بناؤ گے، ہر اولاد باپ کا احسان بھول سکتی ہے، مگر جو مفتی ہوگا، جو عالم ہوگا، جو حافظ ہوگا، وہ اپنے باپ کا احسان کبھی نہیں بھولے گا۔ وہ جب قبر پہ جائے گا، دل کی درد سے روئے گا، کہے گا مالک میرا باپ تھا، مالک میرے سر سے میرا سایہ اٹھ گیا ہے، اللہ جب تک میرا باپ تھا مجھے کوئی آنکھیں نہیں دکھا سکتا تھا، آج میرا باپ دنیا سے چلا گیا، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پوچھو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، سرکار دنیا سے وصال فرمائے تو سیدہ فاطمہ رات بھر روتی کہ اے اللہ میرے سر کے اوپر سے سایہ تم نے لے لیا، اے اللہ فاطمہ اکیلے کیسے رہے گی؟ سیدہ فاطمہ اتنا روتی، کبھی کبھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی اے میرے سرتاز، میرے شوہر علی، چلو نا میرے بابا کی قبر پہ چلو، میں باتیں کرنی چاہتی ہوں۔ سیدہ فاطمہ جاتی اپنے بابا کی قبر پر سلام کرتی، اب باتیں کہتی، یا رسول اللہ آپ جب سے مجھ سے جدا ہو گئے نا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ یا درد سمجھیں، یہ دنیا ہے، دنیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فلٹر لگا کر سجا دیا ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے دنیا میں۔ آج تو مسلمان کی بچیاں اسلام کی طور طریقے سے نہیں چلتی، ارے طور طریقہ دیکھو نا، اللہ ماشاءاللہ ہر عورتوں، ہر بچیوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، کچھ عورتیں، کچھ بچیاں ایسی ہیں جو اپنی حفاظت کے لیے، اپنی پردے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہیں مگر پردہ نہیں چھوڑتی ہیں۔ دیکھو نا، ایک بہار کی خاتون تھی جس کا نام ڈاکٹر نصرت پروین نام تھی۔ اب ڈاکٹر نصرت پروین جیسی خاتون
ایک مارک شیٹ لینے کے لیے گئی ڈاکٹر کے لیے، مگر سی ایم نتیش نے اس کے حجاب کو اتار دیا۔ وہ لڑکی یہ بتا دی یہ تیری حرکت نیچ والی حرکت ہے، تیری یہ کرتوت نیچ والی حرکت ہے، یہ تیرے گھر کی تربیت ہے۔ سن، اگر میرے اسلام کی حجاب کو جس کے رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ نے پردہ کیا ہو، اگر اس کی قمیض کی چہرے سے پردے ہٹائے جائیں تو جانتے نصرت پروین نوکری چھوڑ سکتی ہے، مگر یہ حجاب اپنے جسم سے نہیں ہٹا سکتی ہے۔